بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے وومن ٹی وی اور میں ہوں آپ کی میزبان کرن قاسم. ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سعیدہ مغل صاحبہ. آج ہم ان سے گلگت بلتستان میں سیاست میں خواتین کے حوالے سے ہم بات کریں گے. سعیدہ، سب سے پہلے تو ہم اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سعیدہ، آپ یہ بتائیں کہ گلگت بلتستان کے سیاسی صورتحال میں خواتین کا مستقبل آپ کہاں دیکھ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں وومن ٹی وی کا شکریہ ادا کرتی ہوں. کرن، خصوصاً آپ کا، آپ لوگ ہی ہو جو ہمیں دنیا سے متعارف کراتے ہو، سیاستدانوں کی آواز عوام تک پہنچاتے ہو. سب سے پہلے یہ ہے کہ واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے جو خواتین کو شعور دیتی ہے، سوچ دیتی ہے، لگن دیتی ہے. خواتین ہی پاکستان پیپلز پارٹی ہی خواتین کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے. گلگت بلتستان میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی. ان 5 سالوں کے دورانیے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان کی خواتین کی تعمیر و ترقی کے لیے کون سے اہم اقدامات اٹھائے ہیں؟ دیکھیے کرن، پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے جو خواتین کی ترقی کے لیے بے شمار اقدامات کیے ہیں. ان میں وومن ونگ کا قیام عمل میں لایا بالکل. گیا ہے. پولیس اسٹیشنز الگ کروائے گئے ہیں تاکہ خواتین کو تحفظ محفوظ بالکل. ہو سکے. ویمن ونگ کا قیام عمل میں لایا گیا جو خواتین معاشی طور پر مضبوط ہو سکے. سیاست کے میدان میں خواتین آ بالکل. گئی. ہماری سعدیہ دانش، ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں. پنشنز میں اضافہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا، تنخواہوں میں اضافہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صوبائی سیٹ اپ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیے، جو آج ہمارے اپنے وزیر ہیں، سیکریٹریٹ ہیں، اپنا وزیر اعلیٰ ہے، گورنر ہے. تو اسی طرح مطلب جو بھی مراعات دیے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیے ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے دور میں کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا ہے. جب سے عمران خان نے وزیر اعظم کی کرسی سنبھالی ہے، لوگ سڑکوں پہ دھرنے دے رہے ہیں. کبھی آن لائن ڈپارٹمنٹ والے دھرنا دے رہے ہیں، تو کبھی ڈاکٹرز، کبھی نرسز، تو کبھی کنٹیجنٹ ملازمین، کبھی پانی کی قلت، کبھی آٹے کے جگہ چوکر دیا جاتا ہے. بالکل. کبھی پاکستان پیپلز پارٹی ہی مطلب جو بھی مراد دیتی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی دیتی ہے. عمران خان کے سارے دعوے جھوٹے نکلے. عمران خان جب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، 1 کروڑ نوکریوں کی بات کرتا تھا، 50 لاکھ گھروں کی بات کرتا تھا، مافیاز کی کمر توڑنے کی بات کرتا تھا، پاکستان سے لوٹی ہوئی رقم واپس لانے کی بات کرتا تھا، بلکہ اس نے تو بے روزگار کر دیا ہے لوگوں کو. اسی طرح آپ کیا سمجھتی ہیں گلگت بلتستان میں جو حکومت رہی، پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی اور پاکستان تحریک انصاف کی اب حکومت چل رہی ہے، کیا ان دونوں حکومتوں نے گلگت بلتستان میں خواتین کے لیے کوئی ایسے منصوبے انہوں نے دیے جس سے آج خواتین ترقی کے راہوں پہ گامزن نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ بس وہی ہماری پیپلز پارٹی نے ہی کی تھی، تو اس کو دیکھ کے آج نون لیگ بھی کر رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف بھی کر رہی ہے. خواتین آج ہر جگہ پہ اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. پہلے کی طرح نہیں ہے. پہلے ہمارے خصوصاً گلگت بلتستان میں شعور نہیں تھا خواتین کے لیے، ڈر جاتی تھی کہیں بھی کسی فیلڈ میں بھی کام کرنے کے لیے. بالکل. یہ واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو سیاست کے میدان میں، اسمبلی میں، بینکوں میں، ہر جگہ پہ، پولیس میں بھی اچھے گھروں کے لوگ آ رہے ہیں. تو دن بدن ان ترقی ہوتی جا رہی ہے انشاءاللہ. آپ کیا سمجھتی ہیں گلگت بلتستان میں خواتین کے بیسک مسائل کیا ہے جو حل طلب؟ خواتین کے یہ مسائل ہے کہ گلگت شہر میں خواتین آج کل تو بڑا ایشو چل رہا ہے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، پبلک ٹرانسپورٹ کا. اس کے بعد ہیلتھ ہے، تعلیمی ادارے ہیں. اور پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے پارلیمانی سیکریٹری دلشاد بانو صاحبہ نے بھی ایک اپنی اے ڈی پی سے انہوں نے ایک منصوبہ انہوں نے لایا تھا کہ گلگت میں خواتین کے لیے الگ ٹرانسپورٹ کے قیام عمل میں لائیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ منصوبہ کامیاب ہوگا؟ کیا ایسا ان دنوں میں آپ کو ہوتا نظر آ رہا ہے؟
آج تک تو تحریک انصاف نے کوئی کام نہیں کیا ہے، لیکن ابھی وہ ان کا ایشو ہے، ہمیں کیا پتہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے خواتین چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون کی ہو، چاہے وہ کیا خواتین کے مسائل ایک جیسے نہیں ہیں؟ بالکل ایک جیسے ہیں۔ کیا ان کو مل بیٹھ کے حل کرنا نہیں چاہیے؟ لیکن وہ لوگ آتے نہیں ہیں، وہ چھتری سے آئے ہوئے لوگ ہیں، وہ لوگ مضبوط نہیں ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ، وہ بس چھتری پہ آتے ہیں، اپنے مفاد لیتے ہیں اور واپس گھر چلے جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی میں بھی تو ایسا ہوا، جس طرح پیپلز پارٹی کی بہت ساری MNAs جو تھی وہ آج نظر نہیں آ رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ابھی ہم لوگ اپوزیشن میں ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے خواتین ونگ بہت مضبوط ہے۔ ابھی ہمارے خواتین ونگ کلثوم مہدی ہے، میں ہوں، زبیدہ زینت ہے، یاسمین ہے، وہ اپنا اپنا ایک کردار اپنے اپنے علاقوں میں تو کر رہی ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سیدہ صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔